बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और आज मेरे साथ खासुल ख़ास मेहमान है। मैं वजह बताता हूँ खासुल ख़ास क्यों कह रहा हूँ। जनरल फ़ारूक बशीर साहब हैं और तहरीक तरक्की व कमाल इनकी पार्टी है और ये नई पार्टी है। जनरल साहब ने सवात के बहुत ऊंची पहाड़ियों की लड़ाई से लेकर अब जो बेड़ा उठाया है, वो मेरा ख्याल है जल साहब से पूछेंगे कि वो लड़ाई सख्त थी PO4 की पहाड़ों के ऊपर जो आपने लड़ी, या ये जो अब पार्टी आपने बनाई है, सियासी पार्टी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं अभी, तो ये काम ज़रा सख्त है। तो जल साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। जल साहब, मैं क्योंकि आपसे राब्ते में हूँ, गाहे बगाहे आपसे बात होती रही है, तो आप पार्टी के मामलात को बड़ी संजीदगी से लेके चलते हैं और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऑन एयर आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी हमारी मिसकम्युनिकेशन भी हुई दरमियान के अंदर आपसे बात करते हुए कि इंटरव्यू का हमने तय किया था, उसके अंदर भी ताख़ीर हुई। तो मुझे ये बताइए कि मैं आता हूँ वो जो सवात वाला सारा ऑपरेशन आप लोगों ने किया और PO4 का मुश्किल तरीन ऑपरेशन था, जिसमें वो TTP वाले कहते थे कि आप यहाँ पे कदम नहीं रख सकते, वहाँ पे ऑपरेशन किया। लेकिन ये जो सियासी आपने स्ट्रगल शुरू की है, अभी हमारी जब पहले गुफ्तगू हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कुछ लोग कह रहे कि आप वज़ीर आज़म बनने की कोशिशें कर रहे हैं, क्यों आपने ये बेड़ा उठाया जल साहब? फैसल साहब, मैंने ये डिसीजन जो लिया है एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करने का, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल रवायती सियासत वाली पार्टी नहीं है। कई सारे लोग जब मुझे कहते हैं ना ये आप सियासी पार्टी आपने बना ली है, तो मुझे भी थोड़ा जर्क सा लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारी जो रूटीन की सियासत है वो काफ़ी, मैं कहूँगा, बदनाम भी हो चुकी है और एक बड़ी स्टेलमेट है उसमें। तो मैं तो इसको एक समाजी और सियासी तहरीक के तौर पे लेता हूँ और मेरी राय में सियासत भी एक समाज के अंदर पलती है। अगर आपके समाजी रवैये ठीक होंगे तो सियासत भी ठीक होगी। तो वी आर वर्किंग ऑन 2 ट्रैक्स। एक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर है इसका वो है कि नेशन बिल्डिंग की जाए। ठीक। लोग इसको इसलिए अवॉइड करते हैं, आज दिन तक किसी सियासी पार्टी ने, किसी सियासी लीडर ने नेशन बिल्डिंग की बात नहीं की है, और इसलिए नहीं करते कि उसमें टाइम लगता है। आपका लोगों की ज़हन साजी करने में, किरदार साजी करने में इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स। तो हमारे लोग जो हैं वो कल देखना चाहते हैं कि कल क्या रिजल्ट है, रिजल्ट जल्दी से निकल आए। तो ये डिफरेंस है। मेरे राय में या मेरी ओपिनियन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कौम बनाने की कोशिश करें। कौम बनेगी तो सियासत भी अच्छी हो जाएगी। जल साहब, जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने खुद ही बताया कि ये लंबा काम है। आपको महसूस क्यों हुआ कि किरदार साजी करनी चाहिए या नेशन बिल्डिंग करनी चाहिए? आप ये भी तो कह सकते थे कि 4 चांद लगा देंगे हम मईशत को, हम जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इन सिक्योरिटी के मसाइल से निकाल लेंगे और पुरअमन बना लेंगे और अमन का गहवारा बना देंगे। तो आप और बड़े स्लोगन्स जो हैं वो उठा सकते थे। मैं स्लोगन्स में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे अभी भी लोग कहते हैं जी आपका नैरेटिव क्या है, तो मैं उनको ये बता दूँ कि मेरा नैरेटिव सच है, कि सच बात करें। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक लीडर जो है, मैं सियासतदान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लीडर जो है वो अगर अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो कौम है उनके साथ वो झूठ बोलता है तो हो कैन ही बी ए लीडर। मतलब कि वो तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना, कि आप फील कुछ और करते हैं, आपको रास्ता कुछ और नज़र आ रहा है, आप वोट लेने के लिए, तालियां बजाने के लिए कोई एक स्लोगन लगा देते हैं, तो पहला तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने वो कर दिया ना। बिल्कुल ठीक है। तो जो मैं लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, लंबा है, बट दैट इज़ दी ओनली वे। कोई कौम भी बगैर मेहनत के, बगैर किरदार साजी के, बगैर एक नेशनल करैक्टर डेवलप किए कोई कौम या यूनिटी के मतलब ये सारी वो है ना जी। बिल्कुल ये मुझे लगा कि इसमें एक वैक्यूम है, कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो देन आई अंडरटुक दिस वेंचर। मैंने कहा ये करना चाहिए। जल साहब, ट्रेडिशनली फ़ौज के किरदार के हवाले से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से। कभी यहाँ पे मार्शल लॉ लगे, कभी इनडायरेक्ट, आजकल जो है वो हाइब्रिड एक निज़ाम के हवाले से हुकूमत खुद कह रही है कि हम एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो लेकर चल रहे हैं और ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के निज़ाम को, कैसा होना चाहिए? फैसल साहब, मैं एक चीज़ है जो आइडियल होती है, जो आप
پرنسپلی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ میرا یقین ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ جس وقت تک وہ قائم نہیں ہوگا ہم ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوں گے, جو کہ اس وقت وہ نہیں ہے. عدالتی نظام درہم برہم ہے, آئین کو ایسی مذاق بنا لیا گیا ہے. جس وقت تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک قوم سیدھے راستے پہ نہیں چڑھے گی. یہ ہائیبرڈ نظام کے بارے میں بات کرنا کہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے, بہت بہتر جا رہا ہے, یہ پہلے بھی اچھا بہتر جاتا رہا ہے, پھر ڈیریل ہوتا ہے. تو الٹیمیٹ سلوشن آپ کا, الٹیمیٹ جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آئین کو سمجھیں اور وہ آئین کو سمجھ کے اس پہ چلیں. وہی آپ کی فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان میں اتحاد پیدا کرے گا. وہی آپ کے جو لوگ ہیں, شہری ہیں, ان کو اسٹیٹ میں اعتماد دے گا. اگر آپ خود ریاست جو ہے وہ آئین کی دھجیاں کھیڑ دے تو پھر آپ کیسے مطلب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک شہری جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرے گا, ایک شہری جو ہے وہ ریاست کے اوپر یقین کرے گا. بیکاز دیٹ از بیسیکلی اے کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ ہے نا, بالکل شہری کے درمیان اور ریاست کے درمیان. تو اگر ریاست خود اس کو وائلیٹ کرتی ہے تو پھر وہ اعتماد کم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی نیشن کا اپنی ریاست میں اعتماد کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جل صاحب, ریاستی معاملات میں تو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ گمبھیر ہوئے میں کہوں گا. ابھی آپ نے تھوڑا سا پہلے ہم بات کر لیں کہ جو سوات کے اندر آپریشن ہوا, اور میرا خیال ہے کہ سوات کے آپریشن میں سب سے زیادہ سخت جو آپریشن کیا گیا وہ ایس ایس جی نے کیا, اور آپ نے اس آپریشن کی کمانڈ کی بطور بریگیڈیئر کمانڈنگ آفیسر. آپ وہاں پہ موجود تھے, ہم بھی گئے جل صاحب کے پاس, وہاں پہ جا کے سارا آپریشن ہم نے دیکھا. اور اگر آپ وہاں پہ جائیں ایسی جگہ پہ, جل صاحب کوئی 800 فٹ اونچی پہاڑی تھی جس کے اوپر آپ نے بسیرا کیا ہوا تھا اور آپریشن وہاں سے سٹارٹ کیا تھا. تقریباً میرے خیال میں کہ 8 فٹ نہیں بلکہ 5000 فٹ, 5000 فٹ, میں معافی چاہتا ہوں, 5000 فٹ اونچی پہاڑی تھی جس کے اوپر ہم نے بھی آپریشن دیکھا. اور یہ تو باقاعدہ وہاں پہ آپریشن کر رہے تھے. تو جب میں وہاں پہ لینڈ کیا ہیلی کاپٹر سے تو جل صاحب نے مجھے دیکھا اور جل صاحب تھوڑا سا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کام پہ آ گئے ہیں, آپ کے پاس نہ بلٹ پروف جیکٹ ہے اور ہمیں انٹیمیشن بھی کوئی نہیں دی گئی. تو جل صاحب نے مجھے سب سے پہلے کوئی بات, باقی ساری باتیں پیچھے رہ گئیں کہ آپ کس نے بھجوایا ہے, کہا. انہوں نے کہا کہ جیکٹ لا کے تھے پہلے ان کو, تو جیکٹ مجھے پہنوائی. پھر انہوں نے کہا کہ پتہ کریں, پھر آئی ایس پی آر والوں سے پتہ کروایا انہوں نے. تو انٹیمیشن میں تھوڑا سا ڈیلے تھا, بہرحال وہ انٹیمیشن آئی ہوئی تھی ان کو. جل صاحب کیا آپریشن تھا, اتنی قربانی دی گئی وہاں پہ, ہم نے بھی لڑائی دیکھی. تو آج پھر انہی حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہم, کیا چل کیا رہا ہے؟ ایک تو میں تھوڑی کریکشن کر دوں فیصل کہ جی سر پلیز. وہ جو ہمارا آپریشن تھا اس کی اوور آل کمانڈ جنرل ہارون اسلم کر رہے تھے. ٹھیک. میں اس وقت بریگیڈیئر تھا تو میں ان کے انڈر کمانڈ تھا. تو ایک جنرل پرسیپشن ہے پورے جو ہے نا کہ شاید میں اوور آل کمانڈر تھا, تو اس پرسیپشن کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ اوور آل کمانڈر جنرل ہارون اسلم تھے. ٹھیک. میں بریگیڈ کمانڈر تھا ان کے ساتھ. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ دوبارہ ہم اسی چیز میں پڑ گئے, تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہ بہت لمبا ہے, طویل بارڈر ہے. بے شک ہم نے فینس لگا دی, لیکن فینس بھی کوئی حل نہیں ہوتا. کوئی بھی آپٹیکل جس وقت تک آپ اس کو فزیکلی گارڈ نہیں کرتے یا ٹیکنیکل, تو وہ یوز لیس ہو جاتا ہے, اس کو جو جدھر سے مرضی. اور کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طویل اتنی ہے وہاں پہ فزیکل میننگ جو ہے یا سیکیورٹی جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے, مشکل ہو جاتا ہے. اور نمبرز کی وجہ سے, تعداد کی وجہ سے مطلب ہر جگہ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ. تو اس سے جو بڑھ کے چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کی بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے افغانستان میں, اور انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان میں بھی, اور یہ جو ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی, ایون بی ایل اے کے اوپر بھی. تو یہ ایک ہماری وہ جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بار بار اس کا وہ کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ریاست کو آپ مبرہ نہیں کر سکتے, ریاست کی ابھی بہت بڑا فیلئر ہے. اگر 78 ایئرز میں ہم ان لوگوں کو مین اسٹریم میں نہیں لا سکے, ابھی تک وہ جو ہے وہ بالکل ایسے رہتے ہیں جس ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں, ان کے ریاست کے ساتھ سٹیکس زیادہ نہیں ہیں. ہم اپنی
ٹرو سینس میں ریٹ نہیں اسٹیبلش کر سکے ادھر. مین اسٹریمنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مین اسٹریمنگ وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی مین اسٹریمنگ جگہ کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ملیٹنٹس کے حوالے سے بات؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انوائرمنٹ کیوں ادھر ہوئے جس میں سے ملیٹنٹس نکلے. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات, یہ امپورٹنٹ ہے نا. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ میرا جو سوچ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور سی انٹو فیوچر. ہم جو ہے وہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. فائر فائٹنگ کا درد ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس خطے کو, اس ایریے کو ڈیولپ کرتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں نا, ایک ویسے کہہ دینا, مجھے تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں, عام آدمی جو ہے, جو فاٹا کے ابھی مئی ڈسٹرکٹ کے عام آدمی, انہوں نے کتنا سفر کیا ہے فار لاسٹ 30 ایئرس. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر وہ سارے سو کالڈ ملیٹنٹ ہوں یا اگریسو لوگ ہوں, وہ بیچارے تو فاٹا سے نکل کے تو کراچی میں جا کے روزگار تلاش کرتے ہیں, پنڈی میں روزگار تلاش کرتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیں ادھر کہ ان کا کاروبار زندگی چل پڑے, ان کی تجارت اچھی چل پڑے, ان میں ایجوکیشن آ جائے, تو خود یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. لیکن جو آپ کا 75 ایئرز یا 70 ایئرز کا جو نگلیکٹ ہے نا, اس کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. ٹائم لگتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ٹائم جتنا بھی لگے, ابھی بھی اگر ہم سیدھی ڈائریکشن میں سمت تو پکڑ لیں نا. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے فاٹا کو مرج کر دیا اینڈ دین یو پرومس دیم اے سرٹن اماؤنٹ کہ یہ آپ کو ملے گا, اس کا 5% بھی آپ نے ان کو نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیا نا, تو آپ جب تک ان کو مین اسٹریم میں نہیں لیں گے تو یہ پرابلم چلتے رہتے ہیں, چلتا رہے گا. پھر یہ کہ وہ انڈیا کا بھی ہے, باقی وہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے بھی کچھ انٹرسٹ ہیں کہ اس کو ڈیسٹیبلائز رکھیں. وہ تو نیچرلی جب ان کو ایک انوائرمنٹ ملتی ہے تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اچھا, تو دو اس کے ایلیمنٹس ہو گئے نا جل صاحب, ایک تو سیکیورٹی والا اینگل ہو گیا اور دوسرا جو ہے ڈیولپمنٹ والا اینگل ہو گیا. کیونکہ آپ اب سیاست کے اندر بھی آ گئے ہیں, میدان کے اندر, تو آپ جو پولیٹیکل ول دیکھتے ہیں اس کو کیسے آپ میجر کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, بہتر ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ پولیٹیکل ول نہیں ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے. کسی بھی ہارڈ چیز جو ہے, جو ڈیفیکلٹ چیز ہے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہم آج کا دن گزارتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کو نہ ٹیکل کریں. میں نے ایک جگہ کے اوپر بات کی کہ ہمارا ملک میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بڑی. بالکل اس کے اوپر کوئی بات کریں تو مجھے دائیں بائیں سے میسیج یہ ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو چیز ہے, اس کے اوپر آپ بات نہ کریں. جب تک آپ بات نہیں کریں گے, ایک مسئلہ ہے نا, آپ جب تک اس پہ بات ہی نہیں کریں گے, آپ علماء کو کنسلٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں. کوئی بھی ڈیفیکلٹ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑ دیں, سائڈ پہ کر دیں. جب آپ سائڈ پہ کرتے جائیں گے تو چیز سائڈ پہ نہیں ہوتی, وہ بڑھتی جاتی ہے نا, پرابلم بڑھتا جاتا ہے. جل صاحب, آپ نے جب آپریشن میں حصہ لیا سوات کے PO4 کے, تو ہم سوات میں صرف PO4 میں بھی نہیں گئے بلکہ مٹا بھی گئے, جیسے سجاد غنی صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور جس دن فورسز انٹر ہو رہی تھیں مٹا میں ہم وہاں پہ موجود تھے. شل پلم ہم نے رات گزاری, اور جگہ کے اوپر قبل میں بھی گئے. تو یہ جو سوات کے اندر ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملتی تھی, مختلف قسم کے ملیٹنٹس کے حوالے سے بھی اطلاع ملتی, کوئی ازبیک ہے, کوئی چیچن ہے, کوئی لوکل ہے, کوئی افغانی ہے. تو یہ ملیٹنٹس جو ہیں آج بھی اسی طرح کا مکس چل رہا ہے کہ اس وقت مختلف تھا اور آج کا جو کانفلکٹ ہے وہ مختلف ہے؟ میرے خیال میں بھی اتنا مکس نہیں چل رہا. ٹھیک, ابھی پہلے زیادہ کمپلیکیٹڈ پہلے زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی تھا, لیکن اس وقت ایک اور وہ تھا کہ اس وقت ایک نیشنل کوئین زیادہ تھی, نیشنل ایفرٹ زیادہ تھی کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کے ایک ماحول اچھا تھا اس وقت. ابھی ہماری جو ود ان کنٹری جو ہے نا کافی وہ ڈویژن ہوئی ہے, پولرائزیشن ہوئی ہے, اور اس میں اٹ از ویری سیڈ ٹو اسٹیٹ کہ کچھ ہمارے گروہ جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر بھی اپنی پالیٹکس کرتے ہیں, اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے یہ وار میں بھی دیکھا ہوگا, 4 دن کی وار تھی, اس میں بھی ایک خاص ٹپیکل گروہ تھا جو لاسٹ مومنٹ تک پاکستان آرمی کے اوپر تانا تشنی کرنے کی کوشش کرتا رہے, اور وہ کہتا رہا کہ دیکھیں گے, یہ تو کرتے ہیں, یہ کریں گے تو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان آرمی کو سرخرو کیا, پاکستان کو سرخرو کیا, اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں ایسے قائم رکھے. تو یہ جو بھی پولیٹیکل ڈویژن ہے نا, وہ اس میں جو سین لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں, لیکن یہ سوشل میڈیا میں اتنی اسپیس بن گئی ہے جو آپ کہیں سیبیٹر کی یا جو دوسروں کی, کہ جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک,
پارٹی کے نام پہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس ڈویژن کے حالات میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, بٹ یہ پاکستان فوج ہے, قائم ہے, اور انشاءاللہ اوور کم کر دیں گے یہ جو سچویشن, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ٹھیک. جل صاحب, آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کیونکہ ایک مشکل بیڑا آپ نے اٹھایا, اور میں نے شروع میں یہ سوال ریز کیا تھا کہ آپ سے پوچھیں گے کہ وہ لڑائی مشکل لگی تھی یا یہ لڑائی مشکل ہے. وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا تو بہت اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے کہ اس لڑائی کے لیے تو میں ٹرینڈ تھا, ٹریننگ تھی باقاعدہ طور پہ. اس کے لیے تو میں سے جب آپ نے مجھے دیکھا تو اباؤٹ 30 ایئرز ایکسپیرینس واز بیہائنڈ. تو وہ لڑائی مشکل نہیں تھی, یہ لڑائی بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. اور 2 وجہ سے مشکل ہے. ایک تو اتنے لوگ ڈسیو ہوئے ہیں بار بار کہ آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بتانا کہ آئی ایم کریڈیبل, وائی وڈ دے لسن ٹو می وین دے ہیو بین ڈسیوڈ آن دی سیم تھنگ سو مینی ٹائمس. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو ان کو اس پہ قائل کرنا بھی, یہ جو میں بات کر رہا ہوں آئی مین اٹ, بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں پہلے بھی لوگ یہی باتیں کرتے ہیں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ فیصل, جیسا میں نے پہلے کہا نا, کہ مجھے کوئی قوم بتا دے جو سچ کے بغیر, ایمانداری کے بغیر, محنت کے بغیر, علم کے بغیر, جدت پسندی کے بغیر جس نے ترقی کی ہو. بالکل ٹھیک. اگر ہم یہ راستہ لے ہی نہیں رہے, کوئی ہمیں اس راستے پہ چڑھانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا, تو کیسے ترقی کریں گے؟ ٹھیک. ابھی آپ مطلب کہ یو آر سو ویل انفارمڈ کہ جس ملک میں 40% لوگ ڈکلیئرڈ ان پڑھ ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی اگر آپ ورڈ کلاس کے ساتھ کریں تو مے بی 20% بھی لوگ نہیں ہیں. تو نیشن وچ از اباؤٹ 80% illiterate, وہ کیسے پراسپیرٹی کی طرف جائے گی؟ یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی, اس کے بعد بہت سارے خدشات ابھی بھی باقی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر سے انڈیا سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن سندور تو پاز کیا گیا ہے, یہ تو کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت ہم حملہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پانی کو روکا گیا تو پھر ہم آزاد ہیں, ایکٹ آف وار ہوگا یہ, ہم جو کر سکیں گے ہم کریں گے. دیکھیں وہ میں نے اب یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا تو ایک ٹاک شو تھا, اس میں مجھے انہوں نے بلایا تو وہ مجھے کہتے جی لاسٹ ورڈ جنرل صاحب آپ کا کیا ہے؟ تو میں کہا لاسٹ ورڈ آپ کے لیے نہیں ہے, لاسٹ ورڈ از فار انڈینس, آئی ول ریپیٹ دیٹ ہیئر آلسو. تو میں نے ان کہا کہ دے شوڈ ناٹ میس ود اس, ادروائز دے ول ریپینٹ. اس وقت پہلے جب سٹارٹ ہو رہا تھا وہی نہیں تھا, کچھ نہیں ہوا تھا. میں نے کہا کہ وہ میس نہ کریں ہمارے ساتھ, وی ول بی فائٹنگ فار آور سروائیول اینڈ وی ول فائٹ ویری فیئرسلی. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے نا. اینڈ وی ول یوٹیلائز آل مینس. جب آپ کا سروائیول ایٹ اسٹیک ہو جاتا ہے, چاہے پانی بند کرنے کے اوپر یا جنگ امپوز کرنے کے اوپر, ہم تو کسی کے اوپر جنگ نہیں امپوز کر رہے ہیں نا. بالکل نہیں کر رہے. ابھی ہمارا جو کشمیر ہے ہمارا, میں تو کبھی اس کو مقبوضہ نہیں کہتا, جو ہمارا کشمیر ہے جس کے اوپر 78 سال سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہ زیادتی کر رہے ہیں. پانی کی تو بار بار وہ وائلیشن کر رہے ہیں, ٹیررزم کو تو وہ ہوا دے رہے ہیں. تو اگر وہ کہیں کہ جی وہ ہمارے پہ اٹیک بھی کریں گے اور پھر ہم رسپونڈ نہیں کریں گے, اینڈ رسپونڈ نہیں کریں گے ود فل مائٹ, تو پھر ان کو غلط فہمی ہے. اور آج کل یہ جو نیوکلیر ویپنز اور میزائل وغیرہ آ گئے, اس کے لحاظ سے تو ہر قوم کے پاس اسپیشلی جو نیوکلیر آرمڈ ویپنز والی نیشنز ہیں یا میزائلز ہیں, دے کین کاز ٹریمینڈس ڈسٹرکشن. تو اس لیے اللہ کرے کہ ایسی بات چیت وہ نہ کریں, ادروائز اس کا کیا ہوگا, اٹ ول بی ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے. ہم نے ایک میزائل اتھارٹی بنا دی ہے یہ پرائم منسٹر صاحب نے. جب ہم نے جنگ دیکھی اسرائیل کی اور ایران کی, اس کے اندر ہم نے میزائلوں کا بہت استعمال دیکھا. اس جنگ کے اندر بھی میزائلوں کا استعمال ہوا. تو خاص اہمیت حاصل کر گئے ہیں میزائل جو ہیں جنگ کے اندر سر. بہت زیادہ کر گئے نا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میزائل, ڈرونز, جو ایئر فورس کی جو امپورٹنس تو کبھی بھی کم نہیں تھی جتنی زیادہ اور انہانس ہو کے سامنے آئی ہے. اس نے پوری ایک وارفیئر کو ٹرانسفارم کر دیا ہے. ابھی بیٹل لائنز خالی کشمیر کے پہاڑ یا پنجاب کے آگے فرنٹ لائن نہیں ہے, ابھی بیٹل لائنز از ایوری ویئر. اور اس میں اوپننگ سیلوری جو آئیں گے وہ میزائلوں کے ساتھ ہی آئیں گے. ابھی بھی ہم نے دیکھ لیا نا. بالکل ٹھیک. تو وہ آئیں گے, اور پھر یہ کہ یہ ایکچولی یہ باتوں شاتوں میں کافی عرصے سے انڈین اسٹریٹجسٹ بھی اور جنرل بھی یہ بات کرتے رہے جی کہ وہ
न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंडर एक लिमिटेड वॉर की भी स्पेस है, देयर नो स्पेस। जब वॉर शुरू होती है तो इट हैज इट्स ओन डायनामिक्स। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया तो वो अगला ये करेगा, इट इज अगले की मर्जी है वो जो करेगा। बिल्कुल ठीक। तो जल साहब, कोई मैसेज आप ऐसा जो अभी तक हम ना दे सके हों इस प्लेटफॉर्म से, ख़ास तौर पर आपकी पार्टी के हवाले से, अगर वो आप देना चाहते हो लोगों को तो प्लीज़। मेरा मुख्तसर सा मैसेज है, आई थिंक इट विल बी 2 लाइनों का होगा कि कौमी यकजहती पैदा करें और बर्दाश्त करें। जिस वक्त तक कौम यूनाइटेड नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, उस वक्त तक तरक्की हमारे लिए मुश्किल होगी। जो हमारे एरियाज़ जिनमें शोरश है उनको भी दुश्मन ना समझा जाए, वो भी दुश्मन नहीं है। मैं तो आप जब प्रचार का आपने जिक्र किया तो मैं उस वक्त भी अपने लोगों को कहता था यार ये दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही वर्गलाए हुए लोग हैं, किसी तरीके से इनको वापस लेके आना है। तो अभी जो शोरशें हो रही हैं, मैं कहूँगा कि उधर भी डायलॉग जिस कदर पॉसिबल है डायलॉग हो, विद इन नेशन भी डायलॉग हो। और मैं तो पीछे कुछ लोगों को बुलाया था तो मैं तो कहता कि अभी देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि मे बी वी नीड टू हैव अ नेशनल डायलॉग एंड रीसेट दी कंट्री के किधर जाना है हमने। तो वन वर्ड में है कि कौमी यकजहती की तरफ बढ़ें, डिवीजन को ख़त्म करें। ठीक। जन साहब, एक सवाल जहाँ पे पैदा होता है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि ये वर्गलाए हुए हैं, दूसरी तरफ हमें ये भी तो देखना होगा ना कि अगर पैसे लेके और ऊपर आइडियोलॉजी का लेबल लगा के खून रेजी करते हैं ये यहाँ पे इंतशार फैलाते हैं यहाँ पे, तो फिर तो उनके साथ बातचीत का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी गुंजाइश बचती है। ये जो फैसल जो है ना, जो रैंक एंड फाइल जो है जी, जिनको हम कैनन फॉडर कहते हैं जी, वो ज़्यादा हैं। पैसे जिन्होंने लिए हुए हैं वो कम लोग हैं। तो हमें ये भी बताने की ज़रूरत है, ये टीटीपी वाले लोग हैं या दूसरे जो हैं, कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके लिए स्पेशल हमें पैगाम देना चाहिए उनको, जो लोकल लोग हैं उनके साथ एंगेजमेंट करके, कि आपको यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितनी भी देखें, एक तो है कि वो सर्जिकल ऑपरेशन आपको करना पड़ता है कि आप उसके बगैर चीज़ ख़त्म नहीं होती, मिलिटेंसी जो है ना। लेकिन अगर आप तो खुद रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कोलेटरल डैमेज हो जाता है विच इज़ नॉट इंटेंडेड। बिल्कुल जी। वो दैट एड्स फ्यूल टू द फायर। अगर लोगों के घर डैमेज हो गए, तबाह हो गए हैं, या जानी कोई नुकसान हो गया है, तो कोलेटरल के अंदर वो बड़े प्रॉब्लम है। उनमें और नफरत फैलती है सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस उसको बेचारे अवॉइड नहीं कर सकते उनको। मैं आपको लास्ट में आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये वो स्वात में ही मेरे एक सीईओ थे, तो उनकी एक वो कॉन्वॉय जा रहा था, तो दिन के वक्त एम्बुश हो गया। वो खुद पख्तून थे, कर्नल साहब जो है ना, बाद में रिटायर्ड मेजर। तो वो कहते हैं कि जब मैंने कॉन्वॉय शुरू किया तो मेरे पास 2 लोग खड़े थे ना, तो कहते हैं एक बंदा मुझे बार बार गौर से देख रहा था, और फिर वो मैंने कहा नोटिस नहीं किया। तो कहता है कॉन्वॉय चला गया, एम्बुश हो गया, हमने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया, 2 बंदे शहीद हो गए हमारे। तो कहता है वो शाम को मुझे मिला, वो बंदा जो मुझे गौर से देख रहा था। तो कहता है मैडम मैं तुम्हें बार बार देख रहा था, तुमने फिर बंदे क्यों भेज दिए? तो कहता मैंने उसको कहा कि आप बता देते ना मुझे कि ना भेजो। कहता जो साथ खड़ा था वो तालिबान था। तो मैं कैसे उसके साथ 2 बंदे खड़े थे, उसमें से दूसरा तालिबान था। कहता मैं कैसे बता दूं, मैं शाम को अपनी गर्दन कटाता। तो अभी आर्मी को तो नहीं पता होता ना कि तालिबान कौन है। कई दफ़ा कोलेटरल डैमेज होता है, उससे नफरत और फैलती है और ज़्यादा रिक्रूटमेंट को उनको मिले। उनका वो तो चाहते ही यही हैं। अभी आप बाजोड़ में देखें ना कि वो आके अभी रिसेंटली जो है वो आबादी में आके बैठ गए। बिल्कुल ठीक। कि कोलेटरल डैमेज हो, आर्मी बदनाम हो और हमें और रिक्रूटमेंट मिले। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक। जनरल फारूक बशीर साहब रहनुमाएँ, फाउंडर हैं तहरीक तरक्की व कमाल पार्टी के। सवात की ऊंचाइयों और पहाड़ियों से जंग लड़के अब ये समाजी जंग इन्होंने लॉन्च की हुई है। वेरी बेस्ट ऑफ लक जल साहब, और हमारे लिए वक्त आपने निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।